السلام علیکم. آل اباؤٹ کلینکل سائیکالوجی اینڈ اکنامکس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید. آج کا میرا ٹاپک بڑا اہم ہے، فرائڈ کا نظریہ تحلیل نفسی. اس میں صرف اس کی تھیوری جو ہے وہ ڈسکس کروں گی آپ کے ساتھ بہت ڈیٹیل میں، اور تاکہ آپ کو ایک ہی ویڈیو میں ساری کی ساری انفارمیشن تھیوری کے بارے میں جو ہے وہ مل جائے. ٹھیک ہے، بہت محنت سے میں نے 4 جگہ سے ٹیلی کر کے یہ نوٹسز جو ہیں وہ تیار کیے ہیں آپ کی ہیلپ کے لیے. اور جن کو پسند آئیں وہ لازمی ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں، سنا کریں. اس میں بہت اچھی انفارمیشن ہوتی ہے آپ کے لیے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور بڑی محنت سے میں نے ویڈیو بنائی ہوتی ہے. تو پلیز لائک ضرور کیا کریں، اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے میرا چینل وہ ضرور سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نیو ویڈیوز کی اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. فرائڈ کا نظریہ تحلیل نفسی. اس میں نے آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ نیٹ سے بھی ہیلپ لی ہے. ٹھیک ہے، جو ڈیٹا مجھے جہاں سے اچھا لگا میں نے وہاں سے اس کو پک کر کے نوٹسز میں شامل کیا ہے. ٹھیک ہے، چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. فرائڈ کا نظریہ تحلیل نفسی، جس کو سائیکو انالیٹیکل تھیوری بھی بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، 1856 سے 1939. تعارف سب سے پہلے انٹروڈکشن جس کو بولتے ہیں. سیگمنڈ فرائڈ تحلیل نفسی کا بانی تھا. فرائڈ بنیادی طور پر معالج تھا. فرائڈ نے اپنے نظریات کی بنیاد اپنے مشاہدات اور تجربات پر رکھی. فرائڈ نے بہت سے ایسے منفرد نظریات پیش کیے جس نے نہ صرف نفسیات میں تہلکہ مچایا بلکہ دوسرے بہت سے شعبوں کو بھی متاثر کیا، جس میں ادب، طب، فنون لطیفہ اور فلسفے نے خاص طور پر فرائڈ کے نظریات کے گہرے اثرات قبول کیے. فرائڈ نے 20ویں صدی کی نفسیات پر گہرے اثرات ڈالے. 1881 میں فرائڈ نے میڈیسن ڈاکٹریٹ حاصل کیا. نیکسٹ پیج ہے ہمارے پاس. فرائڈ نے فرانس بریٹانو، جوزف برائر، جیمز بریڈ، لی بالٹ اور شارکوٹ جس کو بولتے ہیں شارکوٹ کے ساتھ مل کر تنویم اور میسمرزم پر کام کیا، جس کو ہپنوسس بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اپنا تحلیل نفسی کا نظریہ پیش کیا. نیکسٹ ہمارے پاس ٹاپک ہے انسانی ذہن، ہیومن مائنڈ. اس نے انسانی ذہن کے 3 حصے یعنی شعور، تحت الشعور اور لا شعور بیان کیے، جن کو کانشیسنس، پری کانشیسنس اور ان کانشیسنس کہا جاتا ہے. فرسٹ ہے ہمارے پاس کانشیس یعنی شعور. شعور سے مراد انسانی ذہن کی وہ حالت ہے جس سے فرد خود واقف ہوتا ہے، اور یہ ہمیں ماحول سے مطابقت میں مدد دیتا ہے. حافظہ، ادراک، مسائل کا حل، ارادہ اور فکر یہ سب شعور سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی اب اس وقت میرے شعور میں اب میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں، میرے شعور میں یہ ویڈیو چل رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ شعور جو میں پڑھ رہی ہوں وہ چل رہا ہے میرے شعور میں، یعنی کہ اس وقت آپ کی پریزنٹ حالت میں آپ کے سامنے آپ کے ذہن میں جو کچھ بھی ہے وہ آپ کا شعور ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ ہمارا پوائنٹ ہے لاشعور، انکانشیسنس. لاشعور میں ہمارے تمام بھولے ہوئے واقعات اور تجربات لامحدود تعداد میں موجود ہوتے ہیں. Abnormal behavior results from unconscious conflicts in the individual. ٹھیک ہے، سارا کام جو ہے اس کا سارا تھیوری کا جو بیس کرتا ہے وہ انکانشیس پہ بیس کرتی ہے فرائڈ کی تھیوری. ٹھیک ہے، اسی کو لے کر وہ اپنی ساری اس نے جو تھیریز دی ہیں، پھر اس نے اپنا جو ڈریم ورک کیا ہے، بکس لکھی ہیں، ہر چیز جو ہے وہ انکانشیس، اس کی جو بیسک آپ کہہ لیں کڑی ہے وہ انکانشیس ہے. اس نے کہا کہ انکانشیس میں ہی خرابی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اب نارمل ہو جاتا ہے. اکارڈنگ ٹو فرائڈ کے مطابق کسی فرد کے علاج کا واحد طریقہ اس کے لاشعور میں واپس جا کر ناآسودہ خواہشات اور تجربات کو باہر نکالنا ہے، جو کہ مسائل پیدا کرنے کی اصل وجہ ہوتے ہیں. فرائڈ کا کہنا ہے کہ اس طریقے سے فرد میں
ماضی کی تشویش میں واضح کمی پیدا ہوگی اور وہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں اور بہتر طریقے سے حصہ لینے کے قابل بن جائے گا۔ فرائڈ کے مطابق ہماری ناسودہ خواہشات ختم نہیں ہوتی بلکہ وہ لاشعور میں پناہ گزین ہو جاتی ہیں اور خواب اس کے اظہار کی بہترین مثال ہے۔ ٹھیک ہے، فرائڈ نے کہا ہے کہ جو ہماری ناسودہ انوانٹیڈ جو ہماری خواہشات ہوتی ہیں وہ ختم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ہم انہیں بھول جاتے ہیں لیکن وہ ختم نہیں ہوتی، وہ ہمیں لاشعور ہی اس کو فورگیٹ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، لاشعور میں پش کر دی جاتی ہیں اس لیے وہ فورگیٹ ہو جاتی ہیں لیکن وہ موجود رہتی ہیں ہمارے لاشعور میں، ٹھیک ہے، پناہ گزین ہوتی ہیں اور خواب اس کے اظہار کی بہترین مثال ہوتے ہیں اور خوابوں کے ذریعے جو ہماری ناسودہ خواہشات ہیں وہ سامنے آتی رہتی ہیں۔ ڈریمز آر دا رویل روڈ ٹو انکانشیس، یہ فرائڈ نے کہا تھا، بک آف فرائڈ ہے اون ڈریمز، یہ اس نے ٹرم یوز کیا ہے، ڈریمز آر دا رویل روڈ ٹو انکانشیس، ٹھیک ہے۔ بقول فرائڈ خواب لاشعور کی شاہراہ ہے، ٹھیک ہے، خوابوں کے ذریعے انسان کے لاشعور میں جو ہے وہ جایا جا سکتا ہے، ہم پہنچ سکتے ہیں اس کے خوابوں کا، کیا خواب دیکھ رہا ہے وہ ہمیں اس کے لاشعور کا، اس کی دبی ہوئی خواہشات کا جو لاشعور میں دبی ہوئی ہیں ان کا پتہ دیتا ہے، ان کو باہر لانے میں مدد دیتا ہے، ٹھیک ہے، جو خواب ہوتے ہیں سمبلز یوز ہوتے ہیں خوابوں میں، ٹھیک ہے، ہم ڈفرینٹ قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں وہ سمبلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو انٹرپریٹیشن ان کی جاتی ہے ان سمبلز کی، پھر جا کر پتہ چلتا ہے کہ کیا پرابلم ہے اور انٹرپریٹیشن ہی خاص ورک ہے فرائڈ کا۔ خواب یعنی ڈریمز، اب فرائڈ نے کہا ہے کہ خواب دو طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک مینیفیسٹ کانٹینٹ ہوتا ہے جو ظاہری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، جو سمبلز نظر آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، درخت دیکھا ہے یا پھر کوئی چیز دیکھی ہے، مینیفیسٹ کانٹینٹ ظاہری کانٹینٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو یہ خواب کا ایسا مواد ہوتا ہے جو فرد کو نیند سے جاگنے کے بعد بھی یاد رہتا ہے اور وہ اپنے خواب کو بتا سکتا ہے۔ یہ خواب درد بھرے نہیں ہوتے بلکہ اچھے خواب ہوتے ہیں جنہیں خوشی والے خواب بھی کہا جا سکتا ہے، اوپنلی ویزیبل۔ اس کے بعد ہے جی سیکنڈ پوائنٹ ہمارے پاس ہے لیٹنٹ کانٹینٹ، ٹھیک ہے، یہ سیکنڈ پوائنٹ ہے ہمارے پاس، ہڈن یعنی چھپا ہوا مواد ہے، اس کو ہڈن کانٹینٹ بولتے ہیں لیٹنٹ کانٹینٹ کو، ٹھیک ہے، یہ ایسے خواب کا مواد ہوتا ہے جس میں خواب کے اندر مختلف چھپے ہوئے محرکات یا موٹیوز باہر آنا چاہتے ہیں، جن محرکات کے باہر آنے سے فرد بہتری کی طرف جاتا ہے، لیکن یہ مواد اس قدر دردناک ہوتا ہے کہ فرد اس کی موجودگی کو قبول نہیں کر پاتا اور ایسا مواد ہی خواب کی چھپی ہوئی اصل حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ اب مینیفیسٹ کانٹینٹ کیا تھا؟ جو انسان خوشی خوشی بتاتا ہے، اٹھ کے اسے یاد ہوتا ہے جاگنے پر وہ خواب اور وہ اسے سارے کا سارا بیان کر دیتا ہے کہ یہ میں نے خواب دیکھا، ٹھیک ہے، اور وہ جو خواب دیکھتا ہے اس کے پیچھے کا جو کانٹینٹ ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے چھپا ہوا کیا ہے، ان سمبلز کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے، وہ ہوتا ہے لیٹنٹ کانٹینٹ، ٹھیک ہے، جس کا پتہ چلانا ہوتا ہے۔ یہ وہ کنٹینٹ ہوتا ہے جس کو اصل میں باہر لانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے میننگز جاننے ہوتے ہیں، سمبلز کے، چھپا ہوا مواد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہڈن۔ لیٹنٹ کنٹینٹ ریویلز دا ٹرو میسج آف ڈریم، یعنی کہ ان سمبلز کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے ان کو ریویل کرنا ہے، اس کے سچ کو باہر لانا ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈریم انٹرپریٹیشن کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ پرپز آف ڈریمنگ، اب خواب کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، انسان کیوں خواب دیکھ رہا ہوتا ہے؟ فرائڈ کے مطابق خواب دیکھنے کا مقصد فینٹیسی کے ذریعے تسکین حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری لائنز ہیں جو آپ کو شارٹ کویسچنز میں بھی پوچھی جا سکتی ہیں اور ایم سی کیوز میں بھی پوچھی جا سکتی ہیں، اور پی پی ایس سی کی جو تیاری کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ڈیٹا میں نے 4 جگہ سے کمپوز کیا ہے، ٹھیک ہے۔ فرد خواب کے ذریعے ایسی جبلی خواہشات کی تسکین کرتا ہے جو معاشرہ کے لیے ناقابل قبول ہوتی ہیں، جن کو انگریزی میں انسٹنکٹیو ارجز کہا جاتا ہے۔ خواب کے کام کرنے کی 4 اجزاء یا کمپوننٹس ہیں، یعنی کہ
دیر آر 4 ڈریم کمپوننٹس، ٹھیک ہے. سب سے پہلا ہے ڈسپلیسمنٹ، جس کو نقل مکانی بولا جاتا ہے. نمبر 2 پر ہے کنسولیڈیشن، جس کو اتحاد بولا جاتا ہے. نمبر 3 پہ ہے سمبلائزیشن، جس کو علامات بولا جاتا ہے یا علامت بولا جاتا ہے. نمبر 4 پہ ہے پروجیکشن، جس کو ماضی کی بنیاد پر پیشن گوئی بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ 4 قسم کی کمپوننٹس ہیں ڈریم کے، بہت امپورٹنٹ، کہ آپ کو نیٹ سے بھی بہت مشکل سے ملیں گے، اور یہ پی پی ایس سی میں کوشچن اس کے بارے میں لازمی آتے ہوتے ہیں، کمپوننٹس کے بارے میں ڈریم کے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی نظر میں سے ضرور گزرنے چاہیے. اور آپ فرائڈ نے تو اتنا کام کیا ہے کہ آپ ایک جگہ پہ اس کو اکٹھا کریں تو وہ پوری بک ہی بن جائے گی. ٹھیک ہے، تو چلیے نیکسٹ چلتے ہیں. تھرڈ پوائنٹ ہے ہمارے پاس تحت الشعور. ٹھیک ہے، شعور اور لاشعور کے درمیان تحت الشعور پایا جاتا ہے. شعور سے ہو کر گزرنے والے ایسے خیالات جو ابھی لاشعور میں نہیں پہنچے ہوتے، وہ تحت الشعور میں پائے جاتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے نظریہ شخصیت. ٹھیک ہے، فرائڈ نے شخصیت کے بارے میں بھی مفصل نظریہ پیش کیا. فرائڈ نے کہا کہ شخصیت کی نشوونما کا انحصار فرد کی شعوری اور لاشعوری قوتوں کی تشکیل اور ماحول سے مطابقت پر ہے. اس نے شخصیت کے مخفی یعنی چھپے ہوئے پہلوؤں کے بارے میں تحقیق کی. فرائڈ نے اپنے آپ سے اور اپنے مریضوں سے حاصل کیے گئے تجربات کی بنیاد پر نظریہ شخصیت کی بنیاد رکھی. اس نے لاشعور کے علاوہ جنس کو انسانی شخصیت کی تعمیر اور ارتقاء میں بہت اہمیت دی، یعنی کہ سیکس کو. ٹھیک ہے، اس نے شخصیت کی ساخت یعنی اس کا سٹرکچر، حرکیت، ڈائنامک اور نشوونما یعنی ڈیولپمنٹ، تینوں پہلوؤں کے متعلق اپنے نظریے کی وضاحت پیش کی. سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے اسٹرکچر آف پرسنالٹی یعنی ساخت. شخصیت کی ساخت کے متعلق اس کا کہنا ہے کہ شخصیت اڈ، ایگو اور سپر ایگو سے مل کر بنتی ہے. یہ تینوں بنیادی عناصر ہیں جو اشتراک یا تصادم میں مبتلا رہتے ہیں. شخصیت کے بنیادی عناصر. فرائڈ نے اڈ کو حیاتیاتی پہلو، ایگو کو نفسیاتی پہلو اور سپر ایگو کو سماجی پہلو قرار دیا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ آ جاتا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے، شخصیت کی نشوونما. فرائڈ نے شخصیت کی نشوونما کے مختلف درجے بیان کیے ہیں کہ کس طرح بچہ ان مراحل سے گزر کر بھرپور شباب تک پہنچتا ہے اور اس پر کیا کیا نفسیاتی اثرات مرتب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس نے انرجی کا کانسیپٹ دیا. ٹھیک ہے، جس کو سائیکک انرجی بھی آپ کہتے ہیں. اکارڈنگ ٹو فرائڈ واٹ از انرجی؟ اس کے مطابق تمام ذہنی سرگرمیاں اور ہر وہ چیز جس سے نفسیات کام کرتی ہے وہ جسمانی کیمیائی توانائی سے ذہنی توانائی کی قابلیت کا اخراج ہے. تاہم فرائڈ نے جسمانی اور ذہنی عمل کے مابین فرق کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی. فرائڈ نے کبھی بھی ذہنی زندگی کی نامیاتی یعنی آرگینک بنیادوں کو مسترد نہیں کیا. یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے، اس کو سمجھیے گا. فرائڈ نے یہ گمان کیا کہ فطرت میں ایک توانائی ہے. اگر یہ طبیعیات یعنی فزکس میں صحیح یا سچ ہے تو یہ کیمیا، بائیولوجی اور نفسیات میں بھی صحیح ہونا چاہیے. توانائی ناساز نہیں ہے. توانائی کو جمع کیا جا سکتا ہے، اسے محفوظ کیا جا سکتا ہے، اسے خارج کیا جا سکتا ہے، منتشر کیا جا سکتا ہے اور اسے روکا بھی جا سکتا ہے یعنی بلاک بھی کیا جا سکتا ہے انرجی کو. یہ جسمانی توانائی کے لیے سچ ہو سکتا ہے. جسمانی توانائی سومیٹک توانائی کی ایک تبدیلی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے ڈائنامکس آف پرسنالٹی. ڈائنامک، جس کو ڈائنامک سائیکولوجی بھی بولا جاتا ہے، شخصیت کی حرکیت. شخصیت کی حرکیت کے ضمن میں فرائڈ نے نفسی توانائی یعنی لبیڈو کا تصور پیش کیا. اس نے نفسی توانائی کو جبلت حیات یعنی ایروس اور جبلت موت تھاناٹوس کو منبع قرار دیا. مریضوں کے ذہنوں کے گہرے مطالعے سے اسے معلوم ہوا کہ متحرک قوتیں ہی خلاف معمول علامات کی ذمہ دار ہیں اور انہی کا اسے علاج کرنا ہے. دا موٹیویشنل کنسٹرکٹس یعنی کہ ایروس اور تھاناٹوس کو ہی موٹیویشنل کنسٹرکٹس بولا جاتا ہے. اگر کہیں آپ کو کوشچن آ جائے اور آپ یہ سوچنے بیٹھ جائیں کہ جی یہ کیا ہے، تو یہ موٹیویشنل کنسٹرکٹس ایروس اور تھاناٹوس کو ہی بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جبلت حیات ایروس کو جبلت حیات بولا جاتا ہے اور تھاناٹوس کو جبلت موت بولا جاتا ہے. ان کو ڈائنامک فورسز بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے 4 جگہ سے ٹیلی کر کے یہ نوٹس بنائے ہیں، تو میں نے ہر انفارمیشن ضروری آپ کو پرووائڈ کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے، دا موٹیویشنل کنسٹرکٹس بھی بولا جاتا ہے ایروس تھاناٹوس کو اور ڈائنامک فورسز بھی بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے،
یہ اب آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب ہم نمبر فرسٹ پہ آ جاتے ہیں، ایروس کیا ہوتا ہے؟ جبلت حیات، دا لائف انسٹنکٹ۔ اب جبلت حیات کو کیا بولا جاتا ہے؟ دا لائف انسٹنکٹ بولا جاتا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ فرائڈ کے مطابق جبلت حیات یا جبلت زیست نفسی توانائی یعنی لیبیڈو ہے، جو اپنی شکل بدلتی رہتی ہے۔ اس کا مقصد تحفظ ذات ہے، گویا یہ شخص کا تعمیری پہلو ہے۔ اس زبردست حرکی قوت کا اظہار تمام زندگی بخش رجحانات میں ہوتا ہے، یعنی کہ تمام جو پازیٹیو قسم کے زندگی کے پہلو ہوتے ہیں نا، وہاں پہ جبلت حیات کا عمل درآمد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اجتماعی اور انفرادی نشوونما کا باعث بننے والا ہر خیال، جذبہ اور عمل اس کا مرہون منت ہے، ٹھیک ہے۔ اب جی تھیناٹوس یعنی جبلت موت، اس کو دا ڈیتھ انسٹنکٹ بولا جاتا ہے۔ جبلت مرگ یا جبلت موت دراصل جبلت حیات کے متضاد ہے۔ قتل و غارت، خودکشی، جارحیت، عیب جوئی، تعصب، تحقیر، تذلیل، استحصال، فرقہ بندی، نسلی امتیاز، احساس لا تعلقی، خود اذیتی اور تباہی سب جبلت مرگ کے مظاہر ہیں۔ جبلت مرگ توانائی کی ایک خاص شکل سے وابستہ ہے جس کی بنیادی تعبیر فطرت میں جارحانہ ہے، یعنی ایگریسو ہے۔ تباہی اور جارحیت موت کی جبلت سے ماخوذ ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے اسٹریس اینڈ ڈیفینس میکنزمز آف ایگو۔ فرائڈ نے اپنے نظریات میں تشویش یعنی سٹریس کو بہت اہمیت دی۔ اس نے کہا کہ تشویش کو دور کرنے کے لیے انسان بہت سے طریقے استعمال کرتا ہے، جسے انا کے دفاعی طریقے یعنی ڈیفینس میکنزمز آف ایگو کہا جاتا ہے۔ اس نے وضاحت کی کہ انا کس طرح یہ طریقے استعمال کر کے تشویش کو کم کرتی ہے۔ اب یہاں پہ اگر آپ سے کوشچن کر لیا جائے جی ڈیفینس میکنزمز فرائڈ نے کیوں بنائے، کیوں پیش کیے، ڈیفینس میکنزمز کیوں استعمال کیے جاتے ہیں، کیوں انسان ڈیفینس میکنزمز استعمال کرتا ہے، کہ آپ کو وائبا میں بھی پوچھا جا سکتا ہے اور آپ کو تھیوریٹیکل میں بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ ڈیفینس میکنزمز کیوں وجود میں آتے ہیں، کیوں استعمال کرتا ہے انسان، تاکہ وہ اپنی تشویش کو ختم کر سکے، اپنے سٹریس کو ختم کر سکے۔ انسان اپنے سٹریس کو ختم کرنے کے لیے مختلف قسم کے طریقے استعمال کرتا ہے، جسے انا کے دفاعی طریقے یعنی ڈیفینس میکنزمز آف ایگو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا اپنی سٹریس دور کرنے کے لیے ایگو ڈیفینس میکنزمز استعمال کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایگو استعمال کرتی ہے ڈیفینس میکنزمز، اور ایڈ بھی نہیں کرتا اور سپر ایگو بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اس لیے اسے ڈیفینس میکنزمز آف ایگو بولا جاتا ہے۔ اس اصطلاح کو فرائڈ نے 1894 میں استعمال کیا تھا۔ یہ ان تکنیکوں کا نام ہے جس کے ذریعے انا یعنی اڈ کے فطری تقاضوں یا سپر ایگو کے دباؤ کو ختم کر دیتی ہے۔ ترقی یا بہتری سبلیمیشن کو بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عظمت بھی بولا جاتا ہے سبلیمیشن کو۔ اس کے علاوہ تمام دفاعی میکانزم اندرونی تنازع کی نشاندہی کرتے ہیں، یعنی سبلیمیشن جو ہے، ترقی، بہتری، عظمت، سبلیمیشن جو ہے وہ پازیٹیو وے میں جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کے علاوہ اس کے سبلیمیشن کے علاوہ تمام دفاعی میکانزم جو ہیں وہ اندرونی تنازع کی نشاندہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ انٹرنل جو پرابلمز ہیں ان کو بتاتے ہیں، شو کرتے ہیں۔ دفاعی نظام کا سب سے اہم طریقہ عقلیت یعنی ریشنلائزیشن ہے۔ اب دفاعی نظام کا جو سب سے اہم طریقہ ہے نا عقلیت ہے، وہ ریشنلائزیشن ہے، یعنی کہ اس میں عقل پسندی جو ہے وہ استعمال کی جاتی۔ اب ریشنلائزیشن کیا ہوتی ہے جی؟ عقلیت پسندی بنیادی طور پر ایک غلط استدلال یعنی ریزننگ ہے جو غیر معقول حرکت کی نمائندگی کرتی ہے، گویا یہ عقلی اور ہمہ وقت خود اعتمادی کو بچانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کا استعمال غلطیوں، عدم مطابقت اور ناکامیوں کو چھپانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ انڈوئنگ کیا ہے؟ تباہ کرنے والا۔ اب اس میں کیا ہے کہ ریالٹی کو جو ہے وہ تباہ کر دیا جاتا ہے، خراب کر دیا جاتا ہے۔ حقیقت کو بہت برے طریقے سے خراب کرنے والا دفاعی طریقہ انڈوئنگ یا تباہ کرنے والا طریقہ ہے۔ فرد کا خیال ہے کہ وہ اپنے سابقہ اقدامات کو کالعدم قرار دے سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ قصوروار ہے۔ فرائڈ نے کہا یہ ایک طرح کا جادو ہے جس سے نہ صرف کسی واقعے کے نتائج بلکہ خود واقعہ کو ہی اڑا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کا جو غلط کام جو اس نے کیا ہوتا ہے، کسی کو شدید مارا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی اس نے برا کام کیا ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے کیے ہوئے کام کو کالعدم قرار دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اپنے کیے ہوئے واقعے کو ہی اڑا سکتا ہوں، جس کو اس نے بلو اوے کی ٹرم یوز کی ہے، نیچے میں نے لکھا ہے اڑانا، ٹھیک ہے۔ اردو میں اڑانا آ جائے گا، بلو اوے انگلش میں اس نے یوز کیا ہے ٹرم، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ میں واقعے کے
نتائج کو کیا میں واقعے کو ہی اڑا سکتا ہوں۔ تھرڈ ہمارے پاس ہے جی ڈینائل، یعنی کہ انکار کر دینا، مکر جانا۔ یہ حقیقت سے ایک قدم دور انکار کا طریقہ کار ہے۔ جب حقیقت کا مقابلہ کرنے کے لیے حقیقت بہت تکلیف دہ یا خطرناک ہو جاتی ہے تو بچگانہ انا کسی بھی رابطے سے دستبردار ہو جاتی ہے اور اپنے وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ مثلا کسی شرابی کا شرابی ہونے سے انکار کر دینا، ٹھیک ہے، وہ حقیقت کو تسلیم ہی نہیں کرتا کہ میں شراب پیتا ہی نہیں، ٹھیک ہے، وہ مکر جاتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، فورتھ پوائنٹ ہمارے پاس آئسولیشن۔ دفاعی طریقہ کار اکثر کمپلژن نیوروسس میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی ناگوار حصہ ہے جسے انا قبول نہیں کر سکتی۔ انا درد یا ذلت کا سامنا کرنے سے قاصر ہے۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس سبلیمیشن، عظمت، ٹھیک ہے۔ معاشرتی طور پر ناقابل قبول احساسات یا رویوں کو معاشرتی طور پر قابل قبول رویوں کے ساتھ تبدیل کر دینا، مثال کے طور پر باکسنگ کرنا یا کسی اور فن یا آرٹ میں حصہ لینا وغیرہ۔ ریپریشن کیا ہے؟ اعتراضانہ خواہشات اور خیالات جن کو انا لاشعور میں دھکا دے دیتی ہے، ٹھیک ہے، پش کر دیتی ہے، پش اوے، اور اسے بھلا دیتی ہے جسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ مثلا کسی خوفناک حادثے یا جرم کو بھول جانا جو فرد نے کیا ہو، ٹھیک ہے۔ اب ریگریشن کیا ہے؟ بچگانہ رویے کی طرف واپس چلے جانا۔ ترقی کے پہلے مرحلے سے بچگانہ سلوک کی طرف واپس آنا ریگریشن کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک 4 سال کے بچے کا پھر سے انگوٹھا چوسنا، بستر گیلا کرنا وغیرہ جب اس کے ماں باپ گھر میں ایک نیا بچہ لے آئے یا اس کا بہن بھائی کا آنا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ اپنے ماں باپ کی توجہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے وہ اس طرح کے کام کرنے شروع کر دیتا ہے انکانشیسلی، ٹھیک ہے۔ تو چلیے نیکسٹ پوائنٹ پہ چلتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ری ایکشن فارمیشن۔ اس نے بہت سارے ڈیفینس میکنزم دیے تھے، یہاں پہ صرف چیدہ جو ہیں وہ ڈسکس کیے جاتے ہیں کیونکہ کورس لمیٹڈ ہوتا ہے، ہم نے لکھنا لمیٹڈ ہوتا ہے، نمبرز لمیٹڈ ہوتے ہیں، سو ہم زیادہ نہیں لکھ سکتے۔ جو بہت کامن اور امپورٹنٹ آپ کہہ سکتے ہیں وہ جو ہے وہ ڈسکس کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ری ایکشن فارمیشن کیا ہے؟ اپنے ری ایکشن کو فارمیٹ کر دینا، ری ایکشن کو ہی تبدیل کر دینا۔ اس میں فرد اپنی چاہت کے بالکل خلاف رویہ اختیار کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایسا بچہ جو کہ انوانٹڈ ہو اور ماں اس کے لیے اوور پروٹیکٹیو رویہ اختیار کر لے، اسے ری ایکشن فارمیشن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے رویے کو ہی تبدیل کر دینا اور اپنے اندر کی جو انر انسٹنکٹ ہے اس کو ماننے سے انکار کر دینا کہ میں اس بچے کو نہیں چاہتی، یہ انوانٹڈ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنا ری ایکشن جو ہے وہ چینج کر دیتی ہے، اس کی طرف اوور پروٹیکٹیو ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بولتے ہیں ری ایکشن فارمیشن۔ نیکسٹ ہمارے پاس لاسٹ ہے پروجیکشن، ٹھیک ہے، یعنی اپنا گناہ دوسروں کے سر تھوپنا، یعنی اپنے ناقابل قبول خیالات کو دوسروں کے خیالات بتانا، گویا یہ خیالات ان کے نہیں دوسروں کے ہیں۔ مثال کے طور پر فرد اگر کسی سے شدید نفرت کرتا ہے تو اس کی انا اسے یہ بتائے گی کہ یہ نفرت ناقابل قبول ہے، تو آپ اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے یہ دفاعی رد عمل استعمال کریں گے کہ لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں نہ کہ آپ ان سے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ فرد، آپ کہہ لیں، لوگ نہ کہیں، وہ فرد آپ سے نفرت کرتا ہے، آپ اس سے نفرت نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھنا آپ شروع کر دیتے ہیں اور ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ سامنے والا بندہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، میں اس سے نفرت نہیں کرتا، ٹھیک ہے، آپ پروجیکشن کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس سائیکو انالیٹیکل تھراپی، ٹھیک ہے۔ سائیکو انالیٹیکل تھراپی جو ہے میں الگ ویڈیو جو ہے وہ بناؤں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تو آپ نے وہ ویڈیو بھی لازمی دیکھنی ہے انشاءاللہ، اچھی ویڈیو بناؤں گی نوٹس اردو میں تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ سائیکو انالیٹیکل تھراپی تحلیل نفسی طریقہ علاج فرائڈ نے شخصیت کے نظریے کے علاوہ تحلیل نفسی کے نام سے ایک مکمل نفسیاتی طریقہ علاج بھی متعارف کروایا جس میں آزاد تلازم، فری ایسوسی ایشن،
ख्वाबों का तज्जिया यानी ड्रीम एनालिसिस और फ़र्द की वज़ाहतों का तज्जिया यानी एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो पेश किए। फ्राइड ने अपने तरीका इलाज के साथ साथ शख्सियत के नज़रिए में भी जारियत यानी एग्रेशन और जिन्स यानी सेक्स को बुनियादी अहमियत दी। ठीक है, ये सारी बातें याद रखने वाली हैं आपको। एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है। इसने एग्रेशन को भी अहमियत दी थी और सेक्स को भी। हमारे पास है जी फर्स्ट फोर्स, पहली कुव्वत। फ्राइड ने अपने दौर की नफ्सियात से लेकर आज तक की नफ्सियात पर इतने गहरे असरात मुरतब किए हैं कि तहरीर नफ्सी को पहली कुव्वत का नाम दिया जाता है। हाँ जी, साइको एनालिसिस जो है इसको फर्स्ट फोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपने इंफॉर्मेशन जो है वो याद रखनी है। फ्राइड ने अपने नज़रियात की वजाहत के लिए नए तसव्वुरात यानी कॉन्सेप्ट्स मुतारफ़ करवाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्रिटिसिज्म आ जाता है। ठीक है, तनकीद जो कि बहुत लाजमी हिस्सा होता है किसी भी थ्योरी का। फ्राइड के नज़रियात पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई मगर फ्राइड के पैरोकारों ने इसका भरपूर दिफा किया। फ्राइड ने ख्वाबों का तज्जिया नामी किताब भी लिखी। फ्राइड के हम असर योंग ने फ्राइड के साथ मिलकर काम किया मगर इसकी इंतहा पसंदी के बायस इससे अलग हो गया और न्यू फ्राइडियन कहलाया। दीगर न्यू फ्राइडियन में योंग के अलावा एडलर, कैरन हॉर्नी, सिलेवान और एरिक फ्रॉम शामिल है। तो इनसे इख्तलाफ किया था योंग, कैरन हॉर्नी, एरिक फ्रॉम। ठीक है, जो न्यू फ्राइडियन बाद में बने थे एडलर, ये पहले उन्हीं के पैरोकार थे फ्राइड के, लेकिन बाद में इन्होंने अलग होकर अपने अपने नज़रियात को पेश किया। लेकिन हर नज़रिए से ये इख्तलाफ नहीं करते थे। कुछ नज़रियात ऐसे थे जिनसे ये इख्तलाफ करते तो बाकी उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको न्यू फ्राइडियंस जो है वो कहा जाता है। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। ठीक है, और बताइएगा प्लीज़ कि वीडियो कैसी लगी, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।